इनकलाब ईरान के बाद हिस्से मुस्लिम उम्मा ईरान और सऊदी ब्लॉक में कैटेगराइज हुई तो फिर उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान ही तख्ता मश्क बना चला आ रहा है। यहाँ शिया सुन्नी के नाम पर सैकड़ों मजहबी स्कॉलर्स और हज़ारों की तादाद में अवामुन नास लुकमा अजल बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वतन अजीज़ में अदम बर्दाश्त और इन टॉलरेंस के कल्चर की भींट चढ़ के कत्ल हो जाने वाले मशहूर शिया सुन्नी रहनुमाओं का जिक्र करते हैं। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं जमालदीन अंसारी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपनी गरजदार आवाज़ से इक़्तिदार के ऐवानों में लर्ज़ा तारी कर देने वाले इल्लामा एहसान इलाही ज़हीर पाकिस्तान के वो पहले बड़े मजहबी रहनुमा थे जिन्हें बम धमाके से उड़ा दिया गया। मसलक अहले हदीस के अल्लामा एहसान का शुमार आलमी स्कॉलर्स में होता था। इराकी सदर सद्दाम हुसैन हो या यासिर अरफात आले सऊद, हर एक से उनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जनरल ज़िया के सबसे बड़े मुखालिफ थे। ये 23 मार्च 1987 का दिन था कि अल्लामा एहसान किला लक्ष्मण सिंह लाहौर के एक बड़े जलसा आम में मदऊ थे कि अचानक ज़ोरदार बम धमाका हुआ। अल्लामा हबीबुर रहमान जज़दानी समेत कई लोग जाम बाग हुए, जबकि एहसान इलाही ज़हीर एक हफ्ते तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे। सऊदी किंग शाह फाहद बिन अब्दुल अजीज़ की ख्वाहिश पर इन्हें फौरी तौर पर मिलिट्री हस्पताल रियाज मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और यहाँ वो 30 मार्च को खालिक हकीकी से जा मिले। सऊदी हुकूमत ने पूरे सरकारी एजाज़ के साथ इन्हें मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी में इमाम मालिक के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया। पाकिस्तान के नामवर शिया आलिम सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी तहरीक नफास फ़िक़्ह जाफ़िया के सरकर्दा रहनुमा थे। पारा चनार से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद आरिफ हुसैन को खुमैनी पाकिस्तान भी कहा जाता था। वो इनकलाब ईरान के बानी आयतुल्लाह खुमैनी के शागिर्द ख़ास थे। अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी 5 अगस्त 1988 को पेशावर में कत्ल कर दिए गए। याद रहे कि अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी के बाद तहरीक नफास फ़िक़्ह जाफ़िया की क़यादत अल्लामा साजिद अली नकवी को मिली। आरिफ हुसैनी के कत्ल की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में KPK के गवर्नर जनरल फजल हक का नाम भी लिया जाता रहा। आलमी जरीदों की रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल फजल हक इस कत्ल केस में गिरफ्तार भी हुए, लेकिन नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर इन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर 3 अक्टूबर 1991 के रोज़ जनरल फजल हक पर डिफेंस कॉलोनी पेशावर में इनके घर के करीब नामालूम अफराद ने फायर खोल दिया। इन पर हमला इस कदर शदीद था कि वो मौके पर ही दम तोड़ गए। यहाँ ये बात आपके इल्म में लाना बहुत ज़रूरी है, जनरल फजल हक के जनाजे में सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान और साबिक प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ भी शामिल थे। यहाँ ये बात ऑन दी रिकॉर्ड है कि पेशावर में जनरल फजल हक के जनाजे के दौरान सिपाही सहाबा के जज्बाती कारकुनान ने जब काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगाए तो उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ज़ेरे लब मुस्कुराते रहे। पाकिस्तान में शिया सुन्नी तफरीक पर सियासत की बुनियाद रखने वाले मौलाना हक नवाज झंगवी का ताल्लुक देवबंद मसलक से था। उन्होंने 1988 का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन उनका MNA बनकर असेंबली तक पहुंचने का ख्वाब अधूरा ही रहा। मौलाना झंगवी की सियासी वाबस्तगी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ थी और वो JUI पंजाब के नायब सदर भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने सिपाही सहाबा के नाम से अपनी एक अलग मजहबी जमात बना ली। 22 फरवरी 1990 की एक शाम जब 38 साला मौलाना झंगवी अपने घर से बाहर निकल ही रहे थे कि इन पर एक शख्स ने अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलाना शुरू कर दी। इन्हें ज़ख्मी हालत में हस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही इनका सफ़र दुनिया इख्तिताम पजीर हो गया। मजहबी जमात सिपाही साहबा के एक और MNA मौलाना इजहार अल कासमी भी गोलियों का शिकार हुए। मौलाना कासमी 1990 के जनरल इलेक्शन में जंग के हल्का से पार्लिमान तक पहुंचे थे। 10 जनवरी 1991 को सूबाई असम्बली की ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर उनका सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया और 28 साला मौलाना कासमी जान की बाजी हार गए। बताया जाता है कि जब उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाई गई तो उस वक्त सिटिंग MNA की जेब से सिर्फ 1 रुपया निकला। सिपाही सहाबा जंग के सदर मौलाना मुख्तार अहमद एक सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत थे। इन्हें जमात की तरफ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ने की पेशकश की गई। मौलाना मुख्तार सियाल खुद को इंतखाबी सियासत से दूर रखना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली।
انہیں 15 جون 1992 کو جھنگ میں قتل کر دیا گیا۔ آج سے چند ماہ قبل ان کے 2 قاتلوں اسحاق قاسمی اور لیاقت جعفری کو سینٹرل جیل فیصل آباد میں پھانسی دے دی گئی۔ مکتب اہل تشیع کی طلبہ تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے بانی ڈاکٹر محمد علی نقوی کا شمار انتہائی متحرک رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت نے ڈاکٹر محمد نقوی کو 80 کی دہائی کے آخر میں حج کے دوران پر ہی گرفتار کر لیا تھا۔ ان پر مقدمہ چلایا گیا اور سزائے موت تک سنا دی گئی، لیکن وہ جلد ہی رہا ہو کر پاکستان واپس آ گئے۔ 7 مارچ 1995 کی ایک صبح لاہور کے ایک چوک میں ان پر لشکر جھنگوی نے حملہ کر دیا اور وہ خون میں نہلا دیے گئے۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی کی صاحبزادی سیدہ زہرا نقوی مجلس وحدت المسلمین وومن ونگ کی سیکرٹری جنرل ہیں، جو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی کی رکن بھی رہ چکی ہیں۔ یہ 15 جنوری 1996 کی ایک صبح تھی کہ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ پانے والے اردو کے نامور شاعر اور مذہبی شخصیت محسن علی نقوی کو مون مارکیٹ لاہور میں خون سے نہلا دیا گیا۔ ان کے قتل کے مقدمے میں ریاض بصرہ کو نامزد کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس کے مطابق محسن نقوی کے جسم میں 45 گولیاں لگی تھیں۔ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ محسن نقوی سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشیر بھی رہے تھے۔ سپاہ صحابہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور سپاہ کی لیڈرشپ کنٹرول کرنے کے لیے علامہ غلام رضا نقوی اور مرید عباس یزدانی نے مل کر سپاہ محمد کی بنیاد رکھی تھی۔ تب سپاہ محمد کی قیادت نے علم غازی عباس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ ہم اعظم طارق اور ان کے ساتھیوں کو جان سے مارے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک موقع پر غلام رضا نقوی نے برقع پہنتے ہوئے خواتین میں شامل ہو کر مولانا اعظم طارق پر حملہ بھی کیا تھا، لیکن وہ بچ نکلے اور جوابی فائر میں غلام رضا نقوی کی ٹانگ میں گولی آنے لگی۔ 18 جنوری 1997 کے روز سپاہ محمد والوں نے ایک بڑا حملہ پلان کر رکھا تھا۔ اس روز کوٹ لکھپت جیل میں قید اعظم طارق اور ضیاء الرحمن فاروقی کو پولیس وین سے لاہور سیشن کورٹ لایا گیا۔ اخباری نمائندے اپنے کیمرے اپنے ہاتھوں میں لیے فوٹو بنا رہے تھے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ 12:10 پر سیشن کورٹ کی عمارت نے ایک کنٹرول بم دھماکے سے لرز گئی۔ یہ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ انسانی جسم کی بوٹیاں کٹ کٹ کر ہوا میں روئی کے جیسے اڑ رہی تھی۔ گوشت کے لوتھڑے درختوں اور دیواروں سے جا پہنچے، خون کے فوارے بہنے لگے۔ 44 سالہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی پولیس اہلکاروں صحافیوں سمیت 2 درجن لوگ اس بلاسٹ کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ مولانا اعظم طارق کے جسم کی کھال تک جھلس گئی، لیکن وہ بچ گئے۔ یہاں میں آپ کے علم میں لاتا چلوں کہ مولانا اعظم طارق پاکستانی تاریخ کے وہ اکلوتے سیاستدان تھے جنہوں نے میاں والی جیل کی سلاخوں میں قید ہوتے ہوئے الیکشن جیتا۔ وہ 3 مرتبہ MNA اور ایک بار پنجاب اسمبلی کے رکن بنے۔ اعظم طارق پر 22 کے قریب جان لیوا حملے ہوئے، کبھی بم دھماکے، کبھی گولیاں، کبھی ہینڈ گرنیڈ تو کبھی راکٹ لانچر، لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلتے۔ وہ 6 اکتوبر 2003 کے روز قومی اسمبلی کے سیشن میں شرکت کے لیے اسلام آباد آ رہے تھے کہ ان پر آٹومیٹک اسلحہ سے لیس افراد نے 200 کے قریب گولیاں چلائی۔ 40 گولیاں مولانا اعظم طارق کو آن لگی اور وہ اپنے 3 محافظوں سمیت لقمہ اجل بن گئے۔ ان کے قتل کا الزام جیل میں قید علامہ غلام رضا نقوی پر لگا۔ شیعہ ملیشیا تنظیم سپاہ محمد کے بانی رہنما سید غلام رضا نقوی سے ہر کوئی ڈرتا تھا اور حکومت نے ان کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ اور پھر 7 مارچ 2016 کو پاکستانی نیوز چینل پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ کالعدم سپاہ محمد کے سربراہ سید غلام رضا نقوی اس وقت ایرانی فورسز کی کارروائی میں ہلاک کر دیے گئے جب وہ غیر قانونی طور پر ایران کا بارڈر عبور کر کے ترکی جا رہے تھے۔ لشکر جھنگوی نام کی کالعدم تنظیم 90 کی دہائی سے لے کر آج تک پاکستان میں شیعوں کی نسل کشی پر لگی ہوئی ہے۔ لشکر جھنگوی کے بانی ریاض بصرہ کو حکومت پنجاب نے خطرناک مجرموں کی فہرست میں ڈالا ہوا تھا اور ان کے سر کی قیمت اس زمانے میں 5 ملین روپے یعنی 50 لاکھ روپے رکھی ہوئی تھی۔ 35 سالہ ریاض بصرہ 14 مئی 2002 کے روز پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ دینی جماعتوں کے اتحاد MMA کے نائب صدر اور معروف شیعہ عالم دین علامہ حسن ترابی لشکر جھنگوی کی ہٹ لسٹ پر تھے۔
ان پر عباس ٹاؤن کراچی میں ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا جس میں وہ بال بال بچے، تاہم ان کے 2 گن مین مارے گئے۔ اس کے چند روز بعد انہیں 14 جولائی 2006 کو ایک خودکش بم دھماکے میں مار دیا گیا۔ واضح رہے کہ علامہ حسن تراوی کے قتل کی ذمہ داری کالعدم لشکر جنگوی نے ایک ویڈیو پیغام میں قبول کی تھی۔ مذہبی تنظیم سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کے بعد جماعتی ذمہ داریاں سندھ سے تعلق رکھنے والے علامہ علی شیر حیدری کو ملی۔ علامہ حیدری کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کی عدالت میں علامہ شیر علی حیدری پیش ہوئے۔ تب انہوں نے دلائل دینا شروع کیے تو پریس والے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ علامہ حیدری کو 17 اگست 2009 کو سندھ میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ ریاض بصرہ کے بعد پاکستانی شیعوں اور ایران کے لیے ملک اسحاق کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ برس برس جیل میں اور حکومت خانوں میں قید لشکر جنگوی کا سربراہ ملک اسحاق کس قدر طاقتور تھا، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک موقع پر GHQ سے دہشت گردوں کا قبضہ چھڑانے کے لیے ملک اسحاق کا منت ترلا کرنا پڑا اور اسے لاہور جیل سے آرمی ہیلی کاپٹر پر GHQ لے جایا گیا، جہاں اس نے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے۔ 29 جولائی 2015 کو پاکستانی ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی۔ کالعدم لشکر جنگوی کے سابق سربراہ ملک اسحاق کو ان کے 2 بیٹوں درینہ ساتھیوں سید غلام رسول شاہ اور دیگر 12 افراد کے ہمراہ مظفر گڑھ میں ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ شیعہ سنی فساد کی بھینٹ چڑھنے والے مذہبی شخصیات میں علامہ مرید عباس یزدانی، فضل حسین علوی، شاہ نواز پیر، علامہ شعیب ندیم، مولانا حق نواز جنگوی کے جوان بیٹے مولانا اظہار الحق، مولانا عبدالغفور ندیم، مولانا شمس الرحمان معاویہ اور مولانا مسعود الرحمان عثمانی سمیت اور بھی دیگر کئی نام شامل ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل کا آئیکن کو پریس کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔